عرش کی مخلوق کیا فرش کی مخلوق سب ان کے غلام ہیں جن کا یقین اللہ پر ہے. صحابہ کرام نے اپنے دلوں میں اللہ کے یقین کو ایسا سجایا تھا اور اللہ کے یقین کو ایسا دلوں میں بسایا تھا اور اپنے رب کو اتنا پہچان لیا تھا کہ ساری مخلوق ان کو پہچانتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. اللہ مجھے آپ کو سبھی کو معاف کر دے. چھوٹی چھوٹی طاقتیں ہیں ان سے ہم گھبراتے ہیں. ارے یہ طاقتیں کوئی طاقت نہیں، زمین کا زلزلہ طاقت ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. جاپان میں چند سیکنڈ کا جھٹکا آیا، خدا نے ہزاروں کی آبادی کو زمین میں دھسا دیا. کیا فوج کی طاقت، کیا پولیس کی طاقت، کہ میرے بزرگوں بھائیوں کیا حاکم کی طاقت، کیا حکومت کی طاقت، یہ کچھ نہیں ہے. اصل اللہ ہے اور اصل اللہ کی طاقت ہے. زمین میں زلزلہ آیا اور ایمان والے کی ایک لات نے زمین کے زلزلے کو روک دیا. ایمان والے کی لات میں وہ طاقت ہے جو ایٹم بم، ہائیڈروجن بم کی کوئی طاقت نہیں ہے. دور فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں زمین ہلی، جھٹکا لگا، حضرت عمر نے لات ماری. عمر ایمان والا موجود تو ہلتی ہے، فوراً تھم گئے. کاش اللہ ہمیں ایمان والا بنا دے، کاش اللہ اپنی پہچان نصیب فرما دے، کاش اللہ اپنا یقین نصیب فرما دے، کاش ہم سب رب کو پہچان لیں، رب کا یقین اپنے دلوں میں اتار لیں، سب پر سے یقین کو ہٹا لیں، رب پر نگاہیں جما لیں، سب پر سے نگاہیں ہٹا لیں، سب سے امیدیں کاٹ لیں، رب سے امیدیں جوڑ لیں. سب نہیں کرتے، میرا رب کرتا ہے، اور سب نہیں کریں گے، میرا رب کرے گا. سب مل کر ایک کو برباد نہیں کر سکتے اور رب اکیلا کروڑوں کو دھسا دے. اکیلا نمرود ساری دنیا کا بادشاہ ہے، ساری دنیا میں اس کی حکومت ہے. اتنے بڑے بادشاہ کے برباد کرنے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو نہیں بھیجا. ایک اللہ کی چھوٹی مخلوق مچھڑ، وہ بھی 2 ٹانگ کا ہوتا ہے لیکن 1 ٹانگ کا لنگڑا مچھر پہنچایا اور نمرود کو اس کی طاقت کے سنگ برباد کر دیا. ہماری زندگی میں حالات اس لیے آ رہے، ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، ہمارا یقین ہمارے رب پر نہیں، ہم رب کی طاقت کو نہیں جانتے، اپنی رب کی قدرت کو نہیں پہچانتے. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، حالات ٹھیک کرنے والا، مسائل کو سلجھانے والا، ذلت سے نکالنے والا، موت حیات کو اتارنے والا ایک اکیلا اللہ ہے. اپنی عورتوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے محلے والوں کو سمجھائیں، ہر امیر و غریب کو سمجھائیں، ہر ایمان والے کو سمجھائیں. بالکل مت گھبرانا، تمہارے سنگ تمہارا رب ہے. سب مل جائیں، رب کے بغیر کچھ نہیں کریں گے. ایک اکیلا رب، اللہ کی قسم، سب کے بغیر سب کچھ کرے گا. اس کو اجاڑنے میں کچھ وقت نہیں لگتا، زمین پھاڑ کے زندہ دھسانے میں اس کو کوئی دیر نہیں لگتی. اللہ کی دھرتی پر جو زیادہ اچھلتا کودتا ہے، اللہ زمین پھاڑ کے زندہ دھساتا ہے. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا رب بڑی طاقت والا، ہمارا رب بڑی قدرت والا، ہمارا رب بڑی شان شوکت والا ہے. قارون اللہ کی زمین پر جب اچھلنے کودنے لگا، ایمان والوں کو ستانے لگا، ایمان والوں کے مذاق اڑانے لگا، زمین خدا نے پھاڑی ہے اور زندہ قارون کو دھسایا ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، وہ اللہ، اس اللہ پر ہم ایمان لائے، بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑی شان شوکت والا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا پابند نہیں. اس کو بندوں کی مدد کرنے کے لیے جبرائیل و میکائیل کی کوئی ضرورت نہیں. وہ اللہ حفاظت کرنے پہ آئے تو میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نمرودی طاقت کے مقابلے میں ضعیف، کمزور، اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا کے دکھا رہا ہے. موت میں حیات نکالنا میرے اللہ کا کام ہے اور حیات میں موت کا ڈالنا یہ بھی میرے اللہ کا کام ہے. نمرود
پورے پلان بنا کر ایمان والے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سمندر میں پھینک رہا ہے. آگ کا سمندر موت کا جال ہے, وہاں موت ہے, لیکن واہ اللہ واہ, موت کے نقشوں میں اللہ حیات دے رہا ہے. اس آگ کے سمندر میں 40 دن 40 رات حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, لیکن ایسے جیسے باغ میں. نمرود شاہی محل کے اندر ہے, لیکن ایسا جیسے آگ میں ہے. نمرود شاہی محل کے اندر بے چین ہے, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آگ کے سمندر کے اندر چین و سکون میں ہے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم مچھلی کے پیٹ میں سکھ چین کے اندر ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جیل خانے قید کے اندر عزت کے ساتھ ہیں. اللہ اس کا یقین نصیب فرما دے. زندگی بنانے والا اللہ, موت کا دینے والا اللہ, حالات ٹھیک کرنے والا اللہ, حالات کو بگاڑنے والا اللہ, مسائل کو الجھانے والا اللہ, اور مسائل کو سلجھانے والا ایک اکیلا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ساری طاقتیں جمع ہو جائیں اور ساری توپیں لگ جائیں, اللہ کی قسم ایک کو مار نہیں سکتے. اور ایک اللہ ارادہ کر لے, ایک سیکنڈ میں زمین ہلائے گا اور کروڑوں کو دھسائے گا. دھسا چکا ہے, دھسا رہا ہے, قیامت تک دھسائے گا. ہم پریشان اس لیے ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. میں مال والا نہیں, میں ملک والا نہیں, میں بلڈنگ بنگلے والا نہیں, میں ایمان والا ہوں. اللہ نے بڑی قیمتی دولت مجھے ایمان کی دی ہے. ایمان والا کون؟ اللہ پر یقین کرنے والا. ایمان والا کون؟ اللہ کی ذات سے ڈرنے والا. ایمان والا کون؟ اللہ سے امیدیں باندھنے والا. یہ ساری مخلوق جمع ہو جائے, میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, اور میرا اللہ میرے خلاف ہو جائے, کوئی نہیں بچا سکتا. میرے بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, اس وقت ضرورت اس بات کی ہے ہم اور آپ اپنے فیور میں اللہ کو کر لیں. کس کو کر لیں؟ اللہ کی قسم ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ہمارے رب کی ضرورت ہے. اللہ میرا دوست بن جائے, اللہ میرا ساتھی بن جائے, اللہ میرا ماوا ملجا بن جائے, اللہ میرا معین مددگار بن جائے, اللہ میرا محافظ بن جائے, اللہ میرے ساتھ ہو جائے. اس وقت کی ہر مسلمان کی ضرورت یہ ہے وہ اللہ کو اپنے ساتھ کر لے. اس وقت ہر مسلمان عورت کی ضرورت ہے اللہ کو اپنے ساتھ کر لے. میرے بزرگوں, بھائیوں, اللہ کی قسم ساری دنیا ہمارے ساتھ ہو بچا نہیں سکتی, اور اللہ ہمارے ساتھ ہو کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. جس کے ساتھ رب اس کے ساتھ سب, جس کے ساتھ رب نہیں سگی اولاد اس کے ساتھ نہیں. اپنے رب کو اپنا ساتھی بنانا ہے, اپنے رب کو اپنے ساتھ لینا ہے, اور یہ اللہ نے بڑا آسان کیا ہے. سبحان اللہ. ایک ہمارے رب کی لائن ایسی ہے جو کبھی انگیج نہیں ہوتی. بیوی کو لگاؤ انگیج ہے, ابا کو لگاؤ انگیج ہے, بھیا کو لگاؤ انگیج ہے. وارے میرے رب واہ, ساری مخلوق کی سنتا ہے اور کبھی انگیج نہیں ہے, کبھی سوئچ آف نہیں ہے. بندہ دل میں پکارے اللہ کہہ رہے لبیک یا عبدی, بندہ رات پہ پکارے اللہ کہہ رہے لبیک یا عبدی, بندہ دکان پہ پکارے اللہ کہہ رہے لبیک یا عبدی. میرا بندہ جہاں پکارے, میرا بندہ جب پکارے, میرا بندہ جس حال میں پکارے اللہ کہتے لبیک یا عبدی, بندے میں حاضر ہوں. وارے اللہ واہ, کتنا پیار کرنے والا اللہ, کتنا چاہنے والا اللہ, کتنی محبت کرنے والا اللہ, ہر وقت تیار ہے. بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے, نہ کسی وقت سوتا ہے اور نہ کسی وقت اونگتا ہے. معلوم نہیں میرے بندے کو کب میری ضرورت پڑ جائے. دن میں بھی تیار, رات میں بھی تیار. جس رات میں ماں باپ بھی دروازے بند کر لیتے ہیں, بچے کو اندر آنے کی اجازت بھی نہیں دیتے, اس وقت بھی میرا رب اپنے دربار کو سجا کے بیٹھا رہتا ہے. اے میرے بندو میں تیار ہوں, اے میرے بندو میں تیار ہوں. میرے بزرگوں, بھائیوں, دوستوں,
سارے مسئلوں کا حل یہ ہے ہم بن جائیں رب کے، رب کو بنائیں اپنا. ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے. ہماری عورتوں کی عزتوں کی حفاظت، ہماری جانوں مالوں کی حفاظت، ہمارے جوانوں کی حفاظت، ہمارے دکان مکان کی حفاظت، ہماری دھن دولت کی حفاظت اللہ کی قسم اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ ہمارے ساتھ ہو، ورنہ کسی چیز کی حفاظت نہیں ہو سکتی. کیا زمین، کیا آسمان، کیا انسانوں کی طاقت، کیا فرشتوں کی طاقت، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہاں اسی لیے بلایا جاتا ہے سب کے مت بنو، رب کے بنو، سب کو مت پکارو، رب کو پکارو، سب کے سامنے مت رو، رب کے سامنے رو، سب کے سامنے آنسو مت گراؤ، رب کے سامنے آنسو گراؤ، سب پر یقین مت کرو، اپنے رب پر یقین کرو، سب سے مت ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. رب وہ ہے جس کے قبضے میں ساری مخلوق ہے، اس کو مخلوق کے اجاڑنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. قارون اچھلنے لگا، زندہ پھاڑ کے زمین میں دھسا دیا. فرعون اچھلنے لگا، ایمان والوں کو ستانے لگا، اللہ نے پوری فوج کے سنگ دریا میں غرق کر کے دکھا دیا. میرے بندو گھبرانا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں. ضرورت اس بات کی ہے ہم اس بات کی نیت کریں اپنے اللہ کو ساتھ لیں گے انشاءاللہ. ارے لیں گے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ساتھ لینے کا آسان راستہ بتایا، مشکل نہیں. غریب تمہارے ساتھ بھی اللہ، امیر تمہارے ساتھ بھی اللہ، تاجر تمہارے ساتھ بھی اللہ، مزدور تمہارے ساتھ بھی اللہ، مردوں تمہارے ساتھ بھی اللہ، عورتوں تمہارے ساتھ بھی اللہ، معصوم بچوں مت گھبراؤ تمہارے ساتھ بھی اللہ. اللہ تمہارے ساتھ ہو، آسان راستہ ہے. اللہ کو یاد رکھو. کس کو یاد رکھو؟ وارے اللہ، وہاں کیسا پیار کرنے والا اللہ. اللہ خود کہنے بندے کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے ہیں، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. باپ ہر وقت ساتھ نہیں رہ سکتا، ماں ہر وقت ساتھ نہیں رہ سکتی، بیوی ہر وقت ساتھ نہیں رہ سکتی، بیٹے ہر وقت ساتھ نہیں دے سکتے. وارے اللہ، وہاں ہر وقت ساتھ، ہر جگہ ساتھ، ہر حال میں ساتھ. میرے بندوں مجھے یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ ہوں. کیسے پیارے اللہ. اللہ کہہ رہے بندہ مجھے اکیلا یاد کرتا ہے، او بندے میں تجھے اکیلا عرش پہ یاد کرتا ہوں. بندہ یاد کرے رب کو فرش پہ، رب یاد کرے اس کو عرش پہ. کیا شان ہے بندے کی. بندہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے، او بندے میں عرش پہ فرشتوں کو جمع کرتا ہوں اور تیرا ذکر کرتا ہوں. میرے بزرگوں، بھائیو، دوستو، یہ نیت کرو زبان کو ذکر کا عادی بنائیں گے انشاءاللہ. ہر وقت اللہ کے نام کی عادت. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. کبھی زبان پہ سبحان اللہ، میرا اللہ پاک باقی سب ناپاک. الحمدللہ، تعریف رب کی، کسی کی تعریف نہیں. لا الہ الا اللہ، زندگی بنانے والا اکیلا اللہ، اور زندگی اجاڑنے والا اکیلا اللہ، اور دل میں بسانے والا اکیلا اللہ. اللہ اکبر، میرا اللہ سب سے بڑا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کیا کرے گی مخلوق؟ کرنے والا اللہ ہے. مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ موت کا فیصلہ اتار دے، کوئی زندگی نہیں دے سکتا، اور وہ جلانے کا ارادہ کر لے، اللہ کی قسم کوئی مار نہیں سکتا. نمرود نے ہزاروں بچوں کو ذبح کیا، اسی کے ابراہیم پیدا نہ ہو، اللہ نے پیدا کر کے دکھا دیا. فرعون نے ہزاروں بچوں کو ذبح کیا، موسیٰ پیدا نہ ہو، اللہ نے اس کے سرہانے میاں بیوی کو ملوایا اور موسیٰ کو ماں کے رحم میں پہنچایا، اس کے سرہانے. ساری عورتیں ایک طرف، سارے مرد ایک طرف. بنا ظالم کتنا پلان بنائے گا، پہلے پلانوں کو فیل کرنا میرا اللہ جانتا ہے.
سارے مرد مصر کے ایک طرف، ساری عورتیں ایک طرف، کوئی مرد عورت کے پاس نہ جانے پائے، کوئی عورت مرد کے پاس نہ جانے پائے، اس لیے کہ آج کی رات ہے کہ موسیٰ اپنی ماں کے رحم میں جائے گا باپ کے ذریعے. سبحان اللہ. واہ. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو چوکیدار بنایا عورتوں کا، نگرانی کرنا، کوئی عورت مرد کے پاس نہ جائے. اب موسیٰ علیہ السلام کے باپ کو نگراں بنایا مردوں کا، نگرانی کرو، کوئی مرد عورت کے پاس نہ جائے. اور یہ خبیث ظالم خود بھی رات کو جاگتا رہا. ٹھیک ٹھاک ہے، بولے ہاں ٹھیک ٹھاک ہے. سارے مرد ایک طرف، ساری عورتیں ایک طرف. جب مرد عورتوں کو الگ کر دیں گے بچہ آئے گا کیسے؟ واہ رے اللہ واہ، واہ رے اللہ واہ. موسیٰ علیہ السلام بھی بڑھے فرعون کی طرف، دیکھیں کیا حال ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی بڑی فرعون کی طرف، دیکھیں کیا حال ہے. ظالم گھراٹے لے رہا ہے. وہ اللہ جس کو جگانا آتا ہے اس اللہ کو سلانا بھی آتا ہے. وہی فرعون کے سرانے میاں بیوی ملے اور موسیٰ گئے اپنی ماں کے پیٹ میں. اور صبح خبیث کو خبر مل رہی ہے موسیٰ تو ماں کے پیٹ میں جا چکے ہیں. تاریخ وقت نوٹ کر لو، اس تاریخ میں جو بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کیا جائے. اب موسیٰ علیہ السلام کے ڈر و خوف سے ظالم ہزاروں بچوں کو ذبح کر رہا ہے. یہی موسیٰ ہوگا، یہی موسیٰ. واہ رے اللہ واہ. اللہ نے موسیٰ کو جنم بھی دے دیا اور اللہ نے اس کے دربار میں بھی پہنچا دیا. جس سے ہزاروں بچوں کو قتل کیا یہ موسیٰ ہوگا. اسی موسیٰ کو اللہ نے اس کی گود میں پہنچا دیا. داڑھی پکڑتے تھے اور منہ پہ تماچے لگاتے تھے اور بیوی آسیہ سے کہتے تھے مجھے لگتا ہے یہ موسیٰ ہے. بولے تیری تو کھوپڑی سڑ گئی، تجھے تو ہر بچہ موسیٰ دکھتا ہے. اتنا پیارا بچہ، خوبصورت بچہ موسیٰ. لمبا واقعہ ہے. اللہ اس کا نام ہے جو فرعون کی گود میں موسیٰ کو پال کے دکھاتا ہے. میں سے بزرگوں بھائیوں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. جان جاتی ہو جائے ایمان بچ جائے، مال جاتا ہو جائے ایمان بچ جائے، مکان جلتا ہو جلے ایمان بچ جائے. لیکن یاد رکھنا اللہ کی قسم جو ایمان کو بچائے گا اللہ اس کا بال بیکا نہیں ہونے دے گا. جب آدمی ایمان سے بے فکر ہوتا ہے اللہ دکانیں جلواتے، لٹواتے اور مکانوں میں انگار لگواتے اور دولت کو اللہ لٹواتے. اندر ایمان کی طاقت ہو، کوئی آنکھ اٹھا لے اللہ کی قسم نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا. پریشانی ہے ہمارے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے. ایمان کی طاقت کہتے اللہ پر یقین کرنا، اللہ پر یقین کرنا. اس ایمان کی طاقت کے پیدا کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو ایک کام سکھایا تھا، ایک کام سمجھایا تھا، ایک کام میں لگایا تھا. وہ کام ہم نے چھوڑ دیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امیر ہر غریب کو، ہر تاجر ہر مزدور کو، ہر دیہاتی ہر شہری کو، ہر مرد ہر عورت کو، ہر بچے ہر بچی کو نبیوں والا کام، 1.25 لاکھ نبیوں والا کام، ختم نبوت والا کام، اپنا کام سکھایا، اس کام میں لگایا، اس کام کے لیے چلایا، اس کام کے لیے بستروں کو بندوایا، اس کام کے لیے گھر کو چھڑوایا، اس کام کے لیے سفر کروائے. میرے بزرگوں بھائیوں جس کو کہتے ہیں دعوت والا کام، جس کو کہتے ہیں ایمان بنانے کی محنت، جس کو کہتے ہیں ایمان بچانے کی محنت، جس کو کہتے ہیں دلوں میں ایمان کو سجانے کی محنت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 13 سال کے بعد لا کے دیے ہے، روزہ اس کے بعد دیا ہے، زکوٰۃ حج اس کے بعد دیا ہے. سب سے پہلے ہر ایمان والے کو نبیوں والا کام دیا ہے. ہمیں سب سے پہلے دعوت کی محنت سکھائی ہمارے پیارے نبی نے. دعوت کا کام سمجھایا، دعوت کے کام میں لگایا، دعوت کے کام کے لیے چلایا، دعوت کے کام کے لیے اٹھایا کہ جو تم اللہ کے دین کی محنت کرو گے اس محنت کے نتیجے میں اللہ سب سے پہلے تمہیں ایمان کی طاقت دے گا. جو محنت آج تک مسلمانوں کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، ساری محنتیں سمجھ میں آتی ہیں،
1.25 लाख नबियों वाली मेहनत, 2 लाख नबियों वाली मेहनत, खत्म नबूवत वाली मेहनत, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी मेहनत, वो समझ में नहीं आ रही। इस मेहनत के समझने समझाने के लिए आपको यहाँ जमा किया है, बयान तकरीर के लिए नहीं है। कि मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आप इस बात को समझो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों के अंदर ईमान को रासिक करने के लिए और अपने दिलों के अंदर ईमान को सजाने के लिए और अपने रब को पहचानने के लिए और अपने रब का यकीन दिलों में बसाने के लिए हमें काम दिया था, हमें एक मेहनत दी थी, हमें काम में लगाया था, हमें एक मेहनत पे डाला था, वो छूट गई। उम्मत के अंदर नमाज मौजूद है, उम्मत के अंदर रोजा मौजूद है, उम्मत के अंदर हज मौजूद, उम्रे मौजूद, ज़कात मौजूद है, लेकिन दीन की मेहनत छूट गई है। बड़ी चूक हमसे हो गई, बड़ी भूल हमसे हो गई, बड़ी गलती हमसे हो गई। जिस मेहनत के जरिए रब दिल में आता था, रब दिल में समाता था, रब पर यकीन जमता था, रब का यकीन दिलों में उतरता था, वही मेहनत छोड़ दी। अब मुसलमान सवाल करने लगा, मौलवी साहब मेरे लिए जमात में जाना क्या जरूरी है? मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ और मैं ज़कात देता हूँ, मैं हज उम्रे करता हूँ। भाई तू सब करता है, लेकिन मेरे प्यारे नबी का काम नहीं करता है। प्यारे नबी ने अपनी प्यारी उम्मत को सबसे पहले नबियों वाला काम सिखाया, नबियों वाले काम में लगाया, नबियों वाले काम के लिए खड़ा किया, वही छूट गया। इस मेहनत के जरिए सहाबा को और सहाबा की औरतों को और सहाबा के बच्चों को अल्लाह का यकीन मिला, ईमान की ताकत मिली। ये दौर सहाबा के अंदर हर मर्द का यकीन अल्लाह पर, हर औरत का यकीन अल्लाह पर, हर बच्चे का यकीन अल्लाह पर, हर बच्ची का यकीन अल्लाह पर, सबसे रिश्ता कट गया, रब से रिश्ता जुड़ गया, सब पर पैसे निगाह हट गई, रब पर निगाह जम गई, सबसे उम्मीदें कट गई, रब से उम्मीदें जुड़ गई, सबका डर निकल गया, रब का दिल डर बस गया। सहाबा के बच्चों का यह हाल था। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ ले जा रहे हैं, एक मजमा इधर एक मजमा उधर। भाई क्या हुआ, क्यों खड़े? बोले हजरत आगे शेर है, तशरीफ ले गए, शेर का कान पकड़ा, तमाचा लगाया, अल्लाह की मखलूक को सताता है, शेर डर के मारे भागा जंगल की तरफ। जब हम अल्लाह से डरते थे, शेर हमसे डरता था, हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, बिल्ली चूहे में डरा रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की कसम, इस वक्त जितनी ताकतें दंदन आ रही हैं, अल्लाह की निगाह में बिल्ली और चूहे हैं। अल्लाह का यकीन दिलों में, अल्लाह का डर दिलों में, अल्लाह की उम्मीदें दिलों में उस वक्त आएंगी जब नबियों वाला काम करेंगे, दावत वाला काम, खत्म नबूवत वाला काम। दीन की मेहनत वो मेहनत है जो दिलों के अंदर ईमान की ताकत को भरती है। जब आदमी का यकीन अल्लाह पर होता है, इसका कोई बाल बीका नहीं करता है। मैंने अर्ज किया, जमीन का ज़लज़ला आपकी एक लात रोकेगी इंशाअल्लाह। आग का सैलाब मदीने पाक की तरफ आ रहा है पहाड़ के अंदर से। किसी ने आके अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन को अर्ज किया, हजरत उमर आग का समंदर आ रहा है। आपने फरमाया, जा उस आग को ढकेल और कह दे उमर कहता जहां से निकली वापस जा। वो साहबी तशरीफ ले गए, दोनों हाथों से आग के सैलाब को, समंदर को ऐसा ढकेल लें जैसा चरवाहा बकरियों को ढकेलता है, और लेके गए, जिस पहाड़ के दामन से निकली वहीं दफन की। आप कहाँ सो रहे हैं? मेरे बुजुर्गों भाइयों, मेरा अल्लाह बड़ी ताकत वाला है, मेरा अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है, और दावत की मेहनत अपने दिलों में रब को बसाने की मेहनत है। एक अल्लाह का यकीन दिलों के अंदर आ जाए, और दूसरा हमारी 24 घंटे की जिंदगी सुन्नत पर आ जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक तरीका अल्लाह की निगाह में अल्लाह के अर्श से ज्यादा प्यारा है। अल्लाह के यकीन को दिलों में बसाना, अपनी जिंदगियों के अंदर नबी की प्यारी सुन्नतों को सजाना, यह हमारा सरमाया है। आदमी के पास प्यारे नबी का तरीका हो और इसके ऊपर कोई आंख उठावे, ऐसा ना कोई पैदा हुआ ना होगा।
پریشانی ہے ہمارے پاس ہمارے اللہ کا یقین نہیں ہے، پریشانی ہے ہماری زندگی میں ہمارے پیارے نبی کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، یہ دین کی محنت اس واسطے اللہ کا یقین دلوں کے اندر پیدا ہو اور حضور پاک علیہ السلام کی پیارا طریقہ ہماری زندگی کے اندر ہو۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ ایمان والے کے دل میں لا الہ الا اللہ اور ایمان والوں کے وزن پر محمد رسول اللہ۔ جب تک ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر حضور پاک علیہ السلام کا پیارا طریقہ تھا، ساری دنیا کے انسان کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، ہم سب کے سر کے تاج تھے، ہم سب کی آنکھوں کے تارا تھے، ہم سب کے دل کے پیارے تھے۔ عرش کی مخلوق ہماری دیوانی تھی اور فرش کی مخلوق ہماری دیوانی تھی۔ جہاں ایمان والا جاتا تھا عرش بھی اس سے پیار کرتا تھا اور فرش بھی اس سے پیار کرتا تھا۔ دنیا کے سارے مذہب کے ماننے والوں کا یقین تھا ایمان والا اگر تھوک دے گا اور ایمان والا اگر تھوک دے گا، اللہ اس کی تھوک اور تھوک پر بیمار کو بھی کھڑا کر دے گا۔ کہاں ہم چلے گئے؟ اپنے راستے سے بھٹک گئے۔ ساری قوموں کا یقین تھا جب لاکھوں روپے کی دوا فیل ہو جائے ایمان والے کو بلانا۔ لوگ سوال کرتے تھے یہ کیا کرے گا؟ حکیم صاحب ہیں، وید جی ہیں، بولے نہیں نہیں اس کی پھوک کافی ہے، یہ اپنے رب کا نام لے گا اور بیمار پہ پھوکے گا، یعنی تھوکے گا۔ پھوک میں کیا ہے؟ ارے بولو، پھوک مانے تھوک، یہ پھوکے گا یعنی تھوکے گا۔ جس بیمار پر لاکھوں روپے کی دوا کام نہیں کر رہی، اس کی پھوک کی اللہ لاج رکھے گا، بیمار کو کھڑا کرے گا۔ اور ایسا ہو رہا تھا جب لاکھوں روپے کی دوا فیل ہو رہی تھی، ایمان والا آ کے اپنے رب کا نام لے کے پھو کرتا تھا اور اللہ بیمار کو کھڑا کرتا تھا۔ کھڑا کیا، کر رہا ہے، قیامت تک کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے بڑے واقعات سنانے کو منع کرتے ہیں، ورنہ میں آپ کو اس زمانے کے واقعات سناؤں اللہ نے کیسے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ ہمارے بڑے منع کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو کہو وہ اپنا ایمان اتنا بنا لیں، اور ایمان والوں سے کہو نبی سے اتنا پیار کر لیں، نبی کی سنتوں کو اپنے اندر اتنا سجا لیں کہ اللہ ان کی بھوک میں طاقت دے دے۔ دوسروں کے قصے مت سناؤ۔ بیٹھنے والا سارا مجمع نیت کرے، ایمان کی محنت کر کے اپنے دل میں رب کو بسائیں گے اور پیارے نبی کی زندگی پر محنت کر کے اپنی زندگی کو سنتوں پر لائیں گے۔ ارے لائیں گے؟ بس میرے بزرگوں، یہ دو کام ہم کر لیں، ہمارے اندر رب آ جاوے اور ہماری زندگی میں محمد رسول اللہ کا طریقہ آ جائے، اللہ کی قسم اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، ارے جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے نبی جی آپ اعلان کر دیجئے، اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ان سے پیار کرے وہ آپ کی چال کو پسند کرے۔ جب میرا رب مجھ سے پیار کرے گا، اللہ کی قسم کیا سانپ، کیا بچھو، کیا درندے، کیا بھیڑیے سب پیار کریں گے۔ صحابہ کرام نے دو کام کیے، دل میں رب کو بسا لیا، زندگی میں سنتوں کو سجا لیا۔ کیا سانپ، کیا بچھو، کیا شیر، کیا چیتے، سب دعائیں کرتے تھے، ساری مخلوق دعا کرتے تھے۔ اگر ہم یہ آپ چاہتے ہیں عرش کی ساری مخلوق ہمارے فیور میں ہو اور فرش کی ساری مخلوق ہمارے فیور میں ہو، صرف دو کام کر لے، دل میں رب، بدن میں محمد رسول اللہ۔ اس کلمے پہ محنت کرنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر عورت کے دل میں، ہر مرد کے دل میں، ہر تاجر کے دل میں، ہر مزدور کے دل میں، ہر امیر کے دل میں، ہر غریب کے دل میں، ہر دیہاتی کے دل میں، ہر شہری کے دل میں لا الہ الا اللہ۔ کرنے والا اللہ، موت اور حیات کا مالک اللہ، زندگی بنانے بگاڑنے والا اللہ۔ اللہ کیسے کریں گے؟ اللہ کے کرنے کا ضابطہ محمد رسول اللہ۔ آپ تاجر بعد میں بنو، پہلے محمدی بنو۔
ہم مالدار بعد میں بنو، پہلے محمدی بنو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتی ایک کان میں اذان دلوائی اور دوسری کان میں اقامت کہلوائی. بھائی بیٹھنے والوں کے کانوں میں اذان اقامت ہوئی کہ نہیں؟ ارے بولو نا. اپنے بچوں کے کانوں میں اذان اقامت کہلواتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کوئی رسمی رواجی چیز ہے؟ نہیں. اللہ کہتے بندو دل میں لاؤ لا الہ الا اللہ اور بدن پہ سجاؤ محمد. او تاجر تیری تجارت پہ میرے نبی کا طریقہ ہو، تیرا یقین اللہ پر ہو، تجارت پہ نبی کا طریقہ ہو. اللہ کے نبی فرما رہے ایماندار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ. او غریب فکر نہ کر، غربت سے مت گھبرا اور غربت سے مت ڈر. تیرے دل میں اللہ ہو اور تیرے بدن پہ میرے نبی کا طریقہ ہو، مالدار سے 500 سال پہلے تجھے جنت میں اللہ پہنچائے گا. اللہ شرمندہ ہوں گے، ایک غریب سے معذرت کریں گے، معافی مانگیں گے، میرے بندے ڈھنگ کے کپڑے تجھے نہیں دے سکا، ڈھنگ کا کھانا تجھے نہیں کھلا سکا، جا مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جا. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو دلوں میں اللہ کے یقین کو بسانے کی ضرورت ہے، ہمیں تو زندگیوں میں نبی کے طریقوں کو سجانے کی ضرورت ہے. لہذا نیت کریں، اپنی عورتوں بچوں کو ہی سمجھائیں گے، اللہ پر یقین کر لو اور پیارے نبی کی زندگی کو مضبوط پکڑ لو. بس